السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم لوگوں کا سورہ قدر چل رہا تھا۔ سورہ قدر 5 آیتوں پر مکمل ہے، جس میں سے ہم لوگوں نے آیت نمبر 3 تک مکمل تجوید کے ساتھ اور حرف کی ادائیگی کے ساتھ مکمل پڑھا تھا آیت نمبر 3 تک۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 4 اور 5 کو پڑھیں گے پوری تفصیل اور تجوید حرف کی ادائیگی کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تنزل الملائکۃ، تنزل، تا زبر تا، نون زا زبر نز، تنزل، زا کو پھر ایک مرتبہ پڑھیں گے کیونکہ تشدید والے حرف کو ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 2 مرتبہ۔ ایک بار تو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے کہ نون کو زا سے ملایا، اور ایک بار تشدید والے حرف کو پڑھتے ہیں، یا اگر اس کے بعد کوئی حرف ہے اور اس کے اوپر جزم یا تشدید ہو تو اس سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو جیسے کہ دیکھیں یہاں پر زا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو ہم ایک بار تو نون کو زا سے ملائیں گے اور ایک بار زا کو خود پڑھیں گے اس کی حرکت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے یہاں دیکھیے واو کو را سے ملایا اور پھر را کو واو سے ملائیں گے تو 2 مرتبہ ہو گیا۔ تو تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار تو پیچھے والے حرف سے ملاتے ہیں، یعنی کہ پیچھے والا حرف کا مطلب یہ ہے کہ اس حرف یعنی کہ تشدید والے حرف سے پہلے جو حرف ہے وہ اس کا پچھلا حرف کہلائے گا۔ تو یہاں پر نون ہے تو نون کو ہم ملائیں گے زا سے اور ایک بار زا کو پڑھیں گے زبر کے حرکت کے ساتھ، تو زا صحیح طور پر ادا ہو زا، تنزل، تنزل، تنزل۔ لام کو لام سے ملایا، پیش ہے لام کے اوپر، لام کو لام سے ملائیں گے اور ہماری آواز رک جانی چاہیے، ٹکراتی ہوئی معلوم نہ ہو، غور کرے اور دھیان سے پڑھے۔ تنزل، لل، 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 یہ جو لام ہے اس میں آواز ہماری رک جائے گی۔ تنزل الملائکۃ، ملائکۃ، لام کے اوپر دیکھیے کھڑا زبر بھی ہے اور مد بھی ہے، تو مد کا قاعدہ کریں گے یہاں پر۔ مد کا قاعدہ کیا ہے؟ 4 سے 5 سیکنڈ تک کھینچنا ہے، یعنی کہ 3 سے 4 الف کے باقدر جتنا وقت ہمیں بولنے میں لگتا ہے 3 سے 4 الف اتنا ہمیں کھینچنا ہوگا مد کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر ہم کس طرح کھینچیں گے؟ تنزل الملائکۃ، تنزل الملائکۃ۔ اب غور رہے، غور کر کے پڑھیں اور دھیان سے پڑھیں کہ ایسا نہ ہو تنزل الملائکۃ، ایکۃ غلط ہو جائے گا۔ حمزہ کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر ہے، اور حرکات کو ہم کھینچتے نہیں ہیں، جلد ادا کرتے ہیں،
تو جہاں پر بھی حرکات یعنی کہ زبر زیر پیش تینوں میں سے کچھ بھی آتا ہے تو وہاں پر ہمیں دھیان سے پڑھنا ہے کہ وہاں پر کھینچنا نہیں ہے، اسے لمبا نہیں کرنا ہے۔ تو دیکھیے غور کیجئے، حمزہ کے نیچے حرکت ہے کون سی؟ زیر یعنی کہ کسرہ، پھر کاف کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ زبر یعنی کہ فتحہ، تا کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ پیش یعنی کہ ضمہ۔ تو ان تینوں کو ہم نہیں کھینچیں گے، صرف لام کو کھینچنا ہے 4 سے 5 الف کے باقدر۔ تو دھیان رکھتے ہوئے کھینچیں گے اور آواز میں کنٹرول رکھیں گے کہ ہمیں کہاں پر کھینچنا ہے اور کہاں پر نہیں کھینچنا ہے۔ غور کیجئے، تنزل الملائکۃ، تنزل الملائکۃ، ایکۃ، ایکۃ، ملائکۃ۔ کلیئر؟ آگے چلتے ہیں، والروح، والروح، واو را زبر ور، را وا پیش رو، ہا پیش ہو۔ سب سے پہلے دیکھیں واو کو جو را سے ملائیں گے را پر کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایک تو واو کو را سے ملا رہے، واو کے اوپر زبر ہے تو را پر ہوگی، اور را کو جب پڑھیں گے تو را پھر پر ہوگی واو کو ملا کر۔ ورو، 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 کیونکہ یہاں پر واو مدہ کر رہے ہیں، واو ساکن ہے نا اور اس سے پہلے پیش ہے۔ ورو، ہو کو پیش کی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، دھیان رہے کہ مجہول نہ ہو آواز، یعنی کہ ہا پیش ہو، ہا زیر ہے، یہ آواز مجہول ہے، ہمیں پڑھنا ہے ہا پیش ہو، ہا زیر ہی، ہو ہی، یہ کیا ہے؟ معروف، اور کوئی پڑھتا ہے ہو ہے، یہ ہے مجہول۔ تو پوری قرآن شریف میں ہمیں معروف اور مجہول کا خیال کرنا ہے۔ پوری قرآن شریف میں صرف اور صرف ایک جگہ مجہول پڑھا گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی جب ہم لوگ وہاں تک پہنچیں گے سبق میں تو میں آپ کو وہاں پر تفصیل سے بتاؤں گی کون سی جگہ ہے جہاں ایک جگہ صرف اور صرف پوری قرآن شریف میں ایک جگہ مجہول پڑھا گیا ہے، وہاں پر وہی حکم ہے مجہول پڑھنے کا۔ لیکن اس کے علاوہ پوری قرآن شریف میں ہر جگہ معروف ہم پڑھیں گے اور مجہول سے بچیں گے۔ یہاں پر کس طرح پڑھیں گے؟ والروح، والروح، ہا بھی نکالیں گے اور معروف کا بھی خیال رکھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، فی ہا، بالکل سمپل ہے، فی ہا مدہ ہو رہا ہے، پہلا جو فی ہے اس میں یا مدہ اور ہا میں الف مدہ، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، یہ ہے یا مدہ، اور یہاں پر ہم کر رہے ہیں الف مدہ۔ یا مدہ اور الف مدہ وہ میں پچھلے سبق میں بتا چکی ہوں کہ نورانی قاعدہ میں کہ یا مدہ کسے کہتے ہیں اور الف مدہ کسے کہتے ہیں اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے، تو اسے ایک الف کے باقدر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میرے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا جو پچھلا سبق ہے نورانی قاعدہ کا وہ جا کر دیکھیں، یا مدہ کا بھی الگ سے بتایا ہے اور الف مدہ کا بھی سبق الگ سے ڈالا ہے، تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا نورانی قاعدہ سیریز میں، تو وہاں پر آپ تفصیل سے پڑھ لیں۔ فی الحال یہاں پر ہمیں ایک ایک الف کے مقدار کے بقدر کھینچنا ہے۔ فی ہا، فی ہا، دونوں کو برابر کھینچیں گے، فی ہا، بی اذنی، بی اذنی، بی اذنی، با زیر بی، حمزہ زال زیر از، بی از، نون زیر نی، بی اذنی، بی اذنی، بی اذنی، ربہم، را با زبر رب، با زیر بی ربی، حامیم زیر ہم، ربہم۔ یہاں دیکھیے با کو تو زیر کی حرکت کے ساتھ کرنا ہے، کھینچنا نہیں ہے، جلد پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور معروف کا خیال رکھیں گے۔ حمزہ کو زال سے جب ملائیں گے تو یہاں پر جزم کا قاعدہ بن رہا ہے، تو جزم والے حرف کو ہم پیچھے والے حرف سے ملاتے ہیں، لیکن دھیان رہے کہ یہاں پر آواز ٹکرائے گی نہیں،
آواز اس وقت ٹکرائے گی جب جزم حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف کے اوپر آتی ہے. یہاں پر زال حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو یہاں پر زال کے اوپر ہماری آواز رک جانی چاہیے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. پہلا تو را کو پر کرتے ہوئے با سے ملائیں گے، پھر با زیر بی اور ہا میم زیر ہیم. میم میں بھی آواز رک جانی چاہیے، خیال رہے. ایک بار تلاوت کرتی ہوں، آپ لوگ سنیں. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. آگے چلیے. من کل امر. من کل امر. من میں کیا کریں گے؟ اخفا. یہ دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ کاف. اور کاف حروف اخفا میں سے ہے، تو چونکہ اخفا میں سے ہے تو یہاں پر ہمیں اخفا کرنا ہے. پھر سے بولوں گی، اخفا کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا، چھپانا اخفا کہلاتی ہے. ناک میں تھوڑی دیر آواز کا چھپانا اخفا کہلاتی ہے. تو یہاں پر ہم ناک میں آواز چھپائیں گے، پھر کاف کو لام سے ملائیں گے اور پھر لام کو زیر کی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ کو میم سے ملایا سمپل، اور را میں ہم جزم لا کر را میں ہم وقف کریں گے اور را کو ہم پر رکھیں گے، کیونکہ دیکھیے را ساکن ہو جائے گی اور را ساکن سے پہلے بھی ساکن ہے اور ساکن سے پہلے زبر ہے، تو را کو ہم پر کریں گے یعنی کہ ہیوی بنائیں گے. غور کیجئے. فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر. من کل امر، یہ جو کر رہے ہیں من، یہ ہو رہا ہے اخفا، ناک میں چھپا رہے ہیں آواز کو. من کل امر. من کل امر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. کلیئر؟ اب ہم لوگ نیکسٹ آیت پڑھیں گے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہاں دیکھیے سین زبر سا، جلد ادا کریں گے. لام کھڑا زبر لا، ایک الف کے مقدار کے بقدر کھینچنا ہے. سلا 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 سلا. میم دو پیش من، دو پیش کی تنوین اور اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ ہا. دو پیش کی تنوین یا نون ساکین کے بعد حرف ہا آئے تو وہاں پر کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو ظاہر. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر حروف حلقی، اظہار حلقی کا قاعدہ بن رہا ہے. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہے. کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ 6 حروف حلقی ہے. گویا تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر ہمیں نون کی آواز کو صرف اور صرف ظاہر کرنا ہے اور پڑھتے ہوئے نکل جانا ہے، وہاں پر دیر نہیں کرنی ہے. تو یہاں پر ہم دیر نہیں لگائیں گے، بالکل پڑھ کر نکل جائیں گے. اور حتی میں دیکھیے سب سے پہلے تو ہا نکالنے کی کوشش کریں گے، تا سے ملائیں گے اور تا کو ایک الف کے بقدر کھینچنا ہے، کیونکہ تا کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے. اور کھڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے؟ الف مدہ کے برابر. گویا الف مدہ کو ہم جس طرح پڑھیں گے اسی طرح ہم کھڑا زبر کو بھی پڑھیں گے، کیونکہ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، تو دونوں کو برابر کرنا ہے. اس کے بعد میم کو طا سے ملائیں گے. اب یہاں پر دیکھیے قلقلہ کا قاعدہ بن رہا ہے. یہاں پر ہم کریں گے قلقلہ. کیوں کریں گے؟
تا کے اوپر جزم ہے نا، اور تا حروف قلقلہ میں سے ہے. کتنے ہیں حروف قلقلہ؟ 5 ہے. کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. تو یہ جتنے حروف ہے، حروف اخفا، حروف قلقلہ، حروف حلقی، اور جتنے بھی یہ سب حروف ہے، یہ ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے. جب تک ہم زبانی یاد نہیں کریں گے، ہم قرآن میں اخفا، غنہ، حروف حلقی، اظہار، یہ سب ہم نہیں کر پائیں گے جب تک ہم زبانی یاد نہ کریں. اسی لیے زبانی بہت ضروری ہے یاد کرنا. زبانی یاد جب تک نہیں ہوگا تب تک قرآن کو ہم درست نہیں کر پائیں گے. اسی لیے پورے جو نورانی قاعدہ ہے اسے زبانی پورے حفظ کر جائیں، زبانی پورا رٹ لیں، یاد کر لیں. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ. ٹھیک ہے. ما تو تا کو جب ہم ملائیں گے میم کو تا سے تو یہاں پر ہماری آواز ٹکرائے گی. ما قلعل، عین کو لام سے ملائیں گے. ما قلعل فجر، فا جیم زبر فج، اور را میں ہم ساکن بنائیں گے، را کے اوپر ساکن لائیں گے، سکون، اور یہاں پر ہم آیت کریں گے. غور کیجئے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سب سے پہلے دیکھیے یہاں پر ہا ہے اور تا ہے. ٹھیک ہے. حتی اور یہاں پر مق، تو تا کی آواز الگ ہے، تا اور تا. یہ ہے تا، یہ ہے تا. اسی طرح یہ ہے ہا اور یہ ہے ہا، یہ ہے ہا اور یہ ہے ہا. تو دونوں کی آواز میں فرق معلوم ہونی چاہیے. جب کوئی سنے تو اسے سمجھ میں آئے کہ ہاں آپ یہاں پر ہا نکال رہی ہیں اور یہاں پر ہا نکال رہی ہیں، یہاں پر تا ہے اور یہاں پر تا ہے. تو فرق محسوس ہونا چاہیے، سمجھ میں آنی چاہیے. اس طرح سے ہم حرف کو ادا کریں. غور سے سنیے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. کلیئر؟ یہاں سے ایک بار سنیے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہاں دیکھیے اگر کوئی کر دیتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر تو کیا ہو جائے گا؟ اخفا کا قاعدہ میں چلا جائے گا. لیکن یہاں پر اخفا کا تو قاعدہ نہیں ہے، یہاں پر ہمیں صرف اظہار کرنا ہے، اظہار کا قاعدہ ہے. تو یہی غلطی ہوتی ہے اگر ہم حروف کو یاد نہیں کریں گے تو. حروف اخفا 15 ہے نا، اور حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہے، اور حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہے. یہ سب ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے. تو اس کی خوب مشق کیجئے اور درست کیجئے. جو ساری میں پوری تفصیل سے بتا رہی ہوں، 2 آیت 3 آیت جتنا بھی ہو سکے پوری تفصیل سے میں بتا رہی ہوں، تاکہ کہیں پر بھی کسی طرح کی غلطی ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. تو خوب مشق کیجئے اور درست کیجئے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات ہوگی تو ہم لوگ ایک نئی سورت کو شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.